دوستو ویسے تو ہمارے دیش بھارت کا اتہاس بہت سارے راجا مہاراجا اور بادشاہوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب کبھی ہم لوگ بھارت کے بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں تو جس سلطنت کا نام ہمارے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے وہ کوئی اور سلطنت نہیں بلکہ مغل سلطنت ہوتی ہے۔ وہی مغل سلطنت کہ جس کے بادشاہوں نے اپنے اپنے دور میں ہمارے دیش بھارت کے لیے ایسے ایسے اچھے اور بڑے کام کیے ہیں کہ جن کو آج بھی بھلانا ناممکن سی بات ہے، لیکن بہت سارے اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ مغل بادشاہوں کی طرف سے ایسے عجیب اور برے کام بھی کیے گئے تھے کہ جن کے بارے میں اگر آج بھی کوئی عام انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اتنی بڑی سلطنت کا کوئی بادشاہ اتنا عجیب، گھنونا اور گندا کام کیسے کر سکتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلوں کے دور کی ایک ایسی ہی خطرناک اور عجیب گھٹنا کے بارے میں بتائیں گے کہ جو مغلوں کے سنہرے اتہاس پر ایک کالے دھبے کی طرح موجود ہے۔ آج بھی جو انسان اس خطرناک اور عجیب گھٹنا کے بارے میں پڑھتا ہے وہ انسان پوری طرح سے ہل جاتا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج کی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے منتخبات التواریخ نام کی کتاب کی مدد لی گئی ہے، جس کتاب کو انڈیا کے ایک مشہور ہسٹورین یعنی عبدالقادر بدایونی نے لکھا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عبدالقادر بدایونی کوئی عام ہسٹورین نہیں بلکہ ایک ایسے بڑے اور مشہور ہسٹورین ہیں کہ جن کا دور بھی لگ بھگ اکبر کے آس پاس ہی گزرا تھا، کیونکہ عبدالقادر بدایونی کی پیدائش بھی 16ویں صدی میں یعنی 1540 میں ہوئی تھی۔ RH نیٹ ورک کے نالجیبل فرینڈز، یہ کہانی ہے اس دور کی کہ جب مغل سلطنت کی گدی پر مغل سلطنت کا تیسرا بادشاہ یعنی جلال الدین محمد اکبر بیٹھ چکا تھا۔ بہت کم عمر میں گدی حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنی قابلیت کے بلبوتے پر اکبر نے بہت جلد ہی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دی تھیں اور اپنی سلطنت کی گدی کو پوری طرح سے محفوظ کر لیا تھا۔ لیکن اکبر جیسے جیسے کامیابیوں کی سیڑھیوں کو چڑھتا گیا ویسے ویسے بڑے فیصلے بھی لیتا گیا۔ ان بڑے فیصلوں میں سے کچھ فیصلے تو بہت اچھے ثابت ہوئے، لیکن کچھ فیصلے ایسے بھی ثابت ہوئے کہ جنہوں نے پوری مغل سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور انہی بڑے بڑے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اپنی سلطنت کی راجدھانی کو ایک نئے بسائے ہوئے شہر یعنی فتح پور سیکری میں ٹرانسفر کرنا تھا۔ یہ وہی شہر تھا کہ جس کو اکبر نے بڑی محنت کے ساتھ آباد کروایا تھا۔ اس کے بعد بھی اکبر یہیں نہیں رکا، پھر اکبر نے دین الہی نام کے ایک نئے مذہب یعنی ایک نئے دھرم کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ایک ایسا نیا مذہب تھا کہ جس کو ہندو، مسلم اور ان جیسے بہت سارے بھارت کے مشہور دھرموں سے ملا کر بنایا گیا تھا، اور اکبر کا یہ ماننا تھا کہ اس نے اپنے اس نئے دھرم میں سبھی دھرموں کی اچھی اچھی چیزوں کو شامل کیا ہے۔ اسی لیے بھارت دیش کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سارے دھرموں کو چھوڑ کر میرے اس نئے مذہب کو اپنا لیں۔ لیکن دوستو اکبر کے اس نئے مذہب کی وجہ سے بھارت کے کچھ بڑے بڑے علاقوں میں حالات بگڑنا شروع ہو گئے تھے۔ خاص طور سے اکبر نے کیونکہ اس نئے دھرم میں نکاح متعہ کو جائز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے متعہ کو بنیاد بنا کر زناکاری کا کاروبار کرنا شروع کر دیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں کے اندر ہی آس پاس کے لگ بھگ سبھی بڑے شہروں میں زناکاری بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ دنیا بھر کے سوداگر اپنے ساتھ کنواری لڑکیوں اور اپنی کنیزوں کو ہندوستان لے کر آتے اور یہاں پر ان کے ذریعے سے موٹی رقم کما لیا کرتے تھے۔ یعنی دوستو کچھ مہینوں کے اندر ہی بھارت دیش کے کئی بڑے بڑے شہر طوائفوں سے پوری طرح سے بھر چکے تھے، یہاں تک کہ اب مغل سلطنت کی راجدھانی یعنی فتح پور سیکری بھی اس چیز سے محفوظ نہ رہ سکا تھا، اور یہاں پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ جسم فروشی کے دھندے نے ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ عبدالقادر بدایونی کے مطابق اب دھیرے دھیرے فتح پور سیکری میں بھی طوائفوں کی تعداد اتنی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی تھی کہ اب ان کی گنتی کرنا ایک مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ دور دور کے سوداگر فتح پور سیکری میں آ کر بھی اپنی کنیزوں کے ذریعے سے دونوں ہاتھوں سے مال اکٹھا کرنے میں بزی ہو گئے تھے۔ یہ سبھی سوداگر باقاعدہ فتح پور سیکری کے امیر اور بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ان کی پسند کے مطابق منہ مانگی رقم وصول کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اب فتح پور سیکری کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔
اکبر کے محل میں بیٹھنے والے لگ بھگ سبھی دھارمک لوگوں نے یعنی سبھی مذہبی لوگوں نے اکبر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور بار بار اکبر کو یہ بتایا کہ ہمارے شہر یعنی فتح پور سیکری کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن ان سبھی باتوں کا اکبر کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ شیخ سلیم چشتی یعنی وہ بڑے بزرگ کہ جن کی یاد میں اکبر نے فتح پور سیکری نام کا یہ شہر آباد کیا تھا، وہ بھی اس بات سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگے اور اسی بات کے غم میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ لیکن بعد میں جب فتح پور سیکری کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے تو مذہبی لوگوں کے ساتھ ساتھ اب عام لوگوں نے بھی اکبر کی خدمت میں شکایتیں کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے اب مجبوری میں اکبر کو جھکنا پڑا اور 1582 میں اکبر نے ایک شاہی فرمان جاری کر دیا، جس فرمان کے تحت فتح پور سیکری میں رہنے والی اس طرح کی ساری عورتوں کو فوراً نکل جانے کا آرڈر دیا گیا اور ان کے لیے فتح پور سیکری کے بالکل پاس ہی میں ایک نیا شہر آباد کیا گیا، جس شہر کے اندر نہ صرف فتح پور سیکری کی ساری طوائفوں کو آباد کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے شہروں کی طوائفیں بھی آباد ہونے کے لیے اس شہر میں آنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں کے اندر ہی یہ طوائفوں کا ایک بڑا شہر بن چکا تھا، جس کو قانونی طور پر شیطان پورہ کا نام دیا گیا تھا۔ اکبر کے اس نئے فرمان کے بعد شیطان پورہ میں نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کی دور دور کی طوائفیں آ کر بھی آباد ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس شہر کو اور اچھا بنانے کے لیے باقاعدہ اکبر کی گورنمنٹ کی طرف سے پورا انتظام کیا گیا تھا۔ جو مرد بھی اس شہر میں انٹر ہونا چاہتا تھا اس کو داخل ہونے سے پہلے اپنی ساری جانکاری ایک رجسٹر میں لکھوانا پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو اس شہر کی کسی عورت کو شہر سے باہر لے جانا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ پورا رجسٹریشن کرانا پڑتا تھا۔ یعنی دوستو اس شہر کے لیے باقاعدہ ایک الگ سویدھان اور پورا نظام تیار کیا گیا تھا۔ اس شہر میں رہنے والی عورتوں کو اپنی حفاظت کے لیے نہ صرف سرکار کی طرف سے سپاہی دیے گئے تھے بلکہ باقاعدہ بھاؤ طے کرنے والے لوگوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ دوستو اس شہر کا یہ قانون بھی تھا کہ شہر میں کنواری لڑکی کے ساتھ پہلی رات گزارنے کی اجازت صرف اور صرف ان لوگوں کو تھی کہ جن لوگوں کا تعلق شاہی محل سے ہوا کرتا تھا، یعنی شاہی محل میں رہنے والے بڑے بڑے امیر ہی پہلی رات کنواری لڑکی کے ساتھ گزار سکتے تھے۔ لیکن اس چیز کا بھی غلط استعمال ہونے لگا اور کنواری لڑکیوں کی وجہ سے بڑے بڑے امیروں میں جھگڑا اور لڑائی ہونا ایک عام بات ہو چکی تھی۔ نہ صرف لڑائی جھگڑا بلکہ ایک دوسرے پر جان لیوا حملہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف اس شہر کے اندرونی حالات بھی خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بڑا نام رکھنے والے گندی نیت کے لوگوں نے اب یہاں پر بھی اپنے پیسوں کے ذریعے سے اپنا بزنس سیٹ کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اب پیسوں کے ذریعے سے ان کنواری لڑکیوں کو بھی خرید لیا کرتے تھے کہ جن کے ساتھ پہلی رات گزارنے کی اجازت صرف اور صرف محل کے امیروں کو ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے بادشاہ اکبر کے پاس بہت ساری شکایتیں پہنچنا بھی شروع ہو گئی تھیں۔ 16ویں صدی کے اتہاسکار یعنی عبد القادر بدایونی کے مطابق آخرکار اکبر نے اب ایک بڑا فیصلہ لیا اور اس طرح کے تمام لوگوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا کہ جو اکبر کے اس نئے شہر کے تمام قانونوں کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ لہٰذا اکبر نے سب سے پہلے شیطان پورہ بھیجنے کے لیے کچھ خوبصورت اور کنواری لڑکیوں کا انتظام کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اکبر کو ضرور بتائیں گی کہ آخر ان کے ساتھ پہلی رات کس انسان نے گزاری۔ لیکن دوستو بادشاہ اکبر کی اس خطرناک چال کی خبر پہلے ہی محل میں موجود کچھ دھارمک لوگوں تک بھی پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے محل میں رہنے والے ان سارے لوگوں نے رشوت کی مدد سے ان ساری لڑکیوں کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ شہر سے واپس آنے کے بعد بادشاہ سلامت کو صرف ان لوگوں کے نام بتائیں گی کہ جو حقیقتاً ان لوگوں کے دشمن ہیں، اور ان میں سب سے بڑا نام بیربل کا تھا، کیونکہ دوستو محل میں رہنے والے ان سبھی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بیربل ہی وہ انسان ہے کہ جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت نے دین الہی جیسا ایک مذہب تیار کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی بادشاہ سلامت الٹی سیدھی چیزوں میں پڑا رہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ ساری عورتیں شیطان پورہ نام کے اس شہر سے محل میں واپس آئیں تو ان میں سے زیادہ تر لڑکیوں نے اپنے ساتھ پہلی رات گزارنے والے انسان کا نام بیربل بتایا۔ لہٰذا اتنی ساری لڑکیوں کے منہ سے ایک ساتھ بیربل کا نام سننے پر بادشاہ اکبر غصے سے لال ہو گیا۔
کیونکہ دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بیربل بادشاہ اکبر کے ان خاص 9 وزیروں میں سے ایک تھا کہ جو بادشاہ اکبر کے سب سے قریب مانے جاتے تھے۔ لیکن قسمت سے جس وقت ایسا حادثہ ہوا اس وقت بیربل محل میں موجود نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنے جاگیر کے کسی کام کی وجہ سے فتح پور سیکری شہر سے بھی بہت دور گیا ہوا تھا۔ لیکن بادشاہ اکبر نے بیربل کے علاوہ ان سبھی لوگوں کو فوراً سزا دینے کا حکم جاری کر دیا تھا کہ جن لوگوں کے نام ان عورتوں کے منہ سے لیے گئے تھے۔ جب مغل بادشاہ اکبر کے محل میں ہونے والے اس خطرناک حادثے کی خبر بیربل تک پہنچی تو بیربل نے ایک لمبے وقت تک مغل دربار میں نہ آنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے آخرکار بادشاہ اکبر کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور بادشاہ اکبر نے ایک لمبے وقت کے بعد بیربل کے لیے ایک معافی نامہ بھی جاری کر دیا، جس کے بعد بیربل واپس لوٹ آیا تھا۔ لیکن دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد ہی فتح پور سیکری نام کا یہ شہر ویران ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس شہر کے سارے پانی کے کنویں سوکھنا شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مغل بادشاہ کو اپنی راجدھانی ایک بار پھر سے فتح پور سیکری سے واپس دوسرے شہر ٹرانسفر کرنا پڑی تھی، اور مغل سلطنت کی راجدھانی فتح پور سیکری سے چلے جانے کی وجہ سے یہ پورا کا پورا علاقہ ہی ویران ہو گیا تھا، اور پاس ہی میں بسا ہوا یہ چھوٹا سا شہر یعنی شیطان پورہ بھی اب اجڑنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ دوستو فتح پور سیکری سے راجدھانی چلے جانے کی وجہ سے اس شہر کا پورا بزنس ٹھپ ہو گیا تھا، اور اس شہر میں رہنے والی عورتوں نے دوسرے شہر میں آباد ہونا شروع کر دیا تھا۔ لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ بعد میں مغل سلطنت میں شاہجہاں اور اورنگزیب عالمگیر جیسے بادشاہ بھی آئے تھے، جہاں ایک طرف شاہجہاں کا دور گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغل سلطنت نہ صرف سب سے زیادہ طاقتور ہو گئی تھی بلکہ سب سے بڑے ایریے پر بھی پھیل گئی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔